أنت تعلم كيف حالي ودماغي. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں انشاءاللہ پیش آتے. آپ نے فرمایا آپ لوگ سب کیسی ہیں، کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی پہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے. سب کو نالج تو ہے لیکن ایک یاد دہانی ایک ڈوز ہو جاتا ہے. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور زور سے علم اضافی کی دعا پڑھیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. وہ ایک آیت ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے منصب اس میں بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر ہے نا بنا کے بھیجا، اور دعوت اللہ کا کام دے کے بھیجا. تو آپ شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، خوشخبریاں دینے والے، جنت کی نا بشارتیں. اور نذیر کس کو کہیں گے؟ ڈرانے والے بھی ہیں. اور یہ وہ انذار ہوتا ہے جس میں محبت ہی ہوتی ہے. جو ماں ڈراتی ہے تو آپ سچ میں تو بہت حریص تھے، بہت رحیم تھے. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایک چاہتے تھے کہ ایک ایک جنت میں چلے جائے نا، اپنی امت کے لیے بہت حریص تھے. اور راتوں میں اٹھ کے روتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم کے باوجود جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے؟ تو اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے نا. سب تھے نا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی 4000 سال پہلے دعا کی تھی کہ ایسا نبی بھیجے کہ یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سارے آپ کے منصب تھے. اور 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی اور آپ مبعوث ہوتے ہیں قریش کے گھرانے میں، مکہ میں معظمہ میں. اور پھر آپ کی بعثت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کو وحی الہی آتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ، ٹھیک ہے. تو ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار. اور آپ سسم کی ایک دعا بھی ہے نا، کوئی بتائے گا کیا دعا ہے؟ انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وغمی. یا اللہ اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے اور میرے ہم و غم کو یعنی لے جانے والا، ختم کرنے والا بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. تو ربیع الاول جو ہے نا وہ کہ ہاں جو ہے بہار کا مہینہ مانا جاتا تھا. ربیع کا مطلب یہ ہوتا ہے نا بہار، جیسے دعا بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربیع الاول میں، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت کچھ پھیلا ہوا ہے نا کہ ربیع الاول کو آپ کو پتہ ہے چراغاں کرتے ہیں اور شبیہیں بناتے ہیں اور کتنا پیسہ اور کتنی لائٹس اور یہ وغیرہ. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت ہمیں نہیں بتائی ربیع الاول میں نا، سوائے اس کے کہ جو ہمیں روٹین کی عبادت کرنی جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ پھر جمعرات کے روزے، ہمیں بیت کے روزے، سارے جو نوافل ہے. اور جو ہے اس میں کوئی اس رات میں شب بیداری کا کوئی نہیں حکم ہے، نہ کوئی قیام کا ہے، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے، بس کامن عبادت ہے. اور جو ہے جس طرح کے ذوالحج میں ہوتی ہے، رمضان المبارک وغیرہ میں ہوتی ہے، ایسی کوئی خصوصی فضیلت ہمیں ربیع الاول میں نہیں ملتی ہے. اور اس کو ربیع الاول آپ کی پیدائش کا مہینہ مانا جاتا ہے. لیکن کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 20 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. اور کوئی تاریخ ہمیں حتمی ملی نہیں ہے آج تک نا، کیونکہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو تاریخ کی ولادت کسی نے نہیں لکھی تھی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے لوگ تھے. آپ کے خطبہ سنا آپ لوگوں کا نا،
लाखों लोगों ने आपका खुतबा सुना जबले रहमत पर, और लोग अच्छी तरह जानते थे कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो फिर जब आपका इंतकाल हुआ तो लोगों को अच्छी तरह याद रहा कि आपके इंतकाल की तारीख 12 रबीउल अव्वल है। अगर 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं तो आपके इंतकाल की तारीख मना रहे हैं, तो क्या खुशी मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पानी पी लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 पाक जो कहते हैं वो इसी से लोग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कि ईद मिलादुन नबी कह के 12 को 12, हाँ मनाया जाता है। जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मजमून है कि उसका खुलासा है कि मेरी कब्र को इबादत गाह मत बना लेना। आप इस चीज को सख्त नापसंदीदा फरमाया, करार दिया आपने। और मेरी कब्रों पे चिराग न जलाना, चिराग रोशन न करना, आपको ये इंतहाई नापसंद था कि आपकी अकीदत में खड़े भी हो जाएं, वो भी नहीं पसंद करते। मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, कोई जश्न ना मनाना, उर्स वगैरह, मेला वगैरह जो ये होता है वो नहीं करना। जब तक आप जिंदा रहे हम सब ने देखा कि कहीं हमें, माशाल्लाह आप सब इंटेलेक्चुअल और खवातीन है, इकना के महबत पर हमने कोर्सेज किए मौलिम कहूँ, मुतालिम कहूँ, माशाल्लाह सब इंटेलेक्चुअल बैठी भी ना, वरना अपनी बच्चों के तो सब टीचर्स हैं, सब जानती है ना कि हमें आप सल्लम की जिंदगी में भी कोई आप सल्लम ने तारीख पैदाइश नहीं मनाई। और इस्लाम का कल्चर जो है ना, तारीख मनाना नहीं, इस्लाम हमें इल्म की दावत देता है ना, अमल की, इल्म के बाद अमल, उसकी दावत देता है, हमें अमल करना है। इस्लाम जो है प्रैक्टिकल दीन है, अमल का दीन है ना, ठीक है ना। हाँ, हमारे 2 त्योहार हैं, है ना, ईद उल जुहा और ईद उल फितर, ठीक है। फिर जो है ये धूमधाम मनाना, और जो है आप देखें फतह मक्का हुई, कितनी अजीम शान फतह, आप फातेह मक्का हैं और आपकी जो है ऊंट की कोहान पे ऐसे झुके हुए आप दाखिल हो रहे। साहबा कराम में कौन थे? गुलाम सारे आपके साथ थे, बिलाल और सारे लोग साथ थे आप वसल्लम के। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आप वो सूरत भी सबको पता, इदा जा रसूलुल्लाह, है ना। तो क्या है कि फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान, कि हमें, हमारा ये मिजाज है इस्लाम का कि फतह और नुसरत भी हो तो क्या करना है? तस्बीह, तहमीद, है ना, और इस्तिगफार करना है, तस्बीह, तहमीद, तकदीस और इस्तिगफार करना है। तो इस्लाम में क्या कहा है कि फतह के मौके पे भी क्या करना है? शुक्राना है, अल्लाह के शुक्राने में सजदा कर देना है, तस्बीह करनी है, जिक्र करना है, और जो है झुक के चलना है। और जो है हमारा, लेकिन हमारा क्या आलम है कि नफ्स बहुत मोटा हो जाता है। ओह तुम सक्सेस हो गई, फतह हो गए, बच्चे कोई अच्छी रैंक्स भी ले आए, अच्छी कॉलेजेस में मिल गया, शौहर कोई बड़े बहुत पोजीशन पे है, माय हस्बैंड, दिस इज, में बहुत बड़ा घर है मेरे हस्बैंड की वजह से, अल्लाह को तो भूल ही जाते हैं। तो कहीं हमें आपके सत्संग की जात में नजर नहीं आते हैं। तो आपने मना किया है मेरी जो है पैदाइश को ना मना जाए। और सहाबा कराम और सहाबियात जो आपके पसीने को प्रिजर्व कर लेती थी, आपको पता है ना, एक साबिया थी कि आपसे फरमाया तुम क्या कर रही हो, तो कहने नहीं मैं इसको भी पसीने को प्रिजर्व करती थी, फिर वो जख्मों पे लगाती थी। और लोगों ने देखा, आपको पता है ना, किसी काफिर ने जाके कहा था कि ये दीन गालिब होके रहेगा, इनके मानने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इनके पानी के, वजू के पानी को भी नहीं गिनने देते। तो क्या वो ईद मिलादुन नबी नहीं मना रहे होते? यानी अगर आपका बटन भी खुला है, तो एक साहबी ने देखा कि खुतबा देते हुए बटन भी खुला है, तो उन्होंने उसको खुला रख दिया, ठीक है ना, खुला रख दिया। यानी इत्तिबा में कितनी पैरवी करते थे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैरवी करने वाले थे। इब्ने अब्बास आप सल्लम के चचा के बेटे हैं और सिगार साहबा में थे, आपको फॉलो किया बहुत ज्यादा, कम मूवी में उतनी हदीसें सीख ली और रिवायतें भी हमें उनसे मिलती हैं, वो बहुत ज्यादा सुन्नत को फॉलो करने वाले मैं थे। हाजिर हूँ। तो सभा फिर साहबा को हमने देखा, ताबीन, जो ताबीन थे, तबा ताबीन थे, किसी ने भी आप सल्लम की मिलादुन नबी नहीं मनाए। फिर 7 हिजरी में हम देखते हैं कि नबी सल्लम के 600 साल के इंतकाल के बाद इराक के शहर मुरसिल में मजलिस मौलूद का आगाज हुआ। कहाँ से हुआ? इराक के शहर मुरसिल में। और जो है मौलूद होता है, क्या होता है? वलद, वलद पैदा होना, यानी बर्थडे का आगाज हुआ किसकी? आप सल्लम की मिलाद का। तो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह के फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस रस्म को शुरू किया वो इब्ने मुजफ्फर नाम का बादशाह था, जिसका नाम सुल्तान अरबल आता है या अरबिल आता है। तो उमर बिन मोहम्मद या सुल्तान अरबिल ने इसकी बुनियाद रखी, बादशाह था। और लोग जो है बादशाहों के पीछे होते हैं ना, वो भी आपने पढ़ा है कि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, कि नाज जो होते हैं, अवाम नाज जो होती है, वो किसके दीन के पीछे होते हैं? अपने बादशाह के। अन्नासु अला दीन मुलूक है, जो उनके मुलूक होते हैं, जो उनके बादशाह होते हैं, उनके पीछे होते हैं। तो वो चल पड़े, वो सब मनाने लगे उनके पीछे। शुरू में तो वहाँ क्या हुआ था कि हदीसें बयान होती थी, और वो कुछ बादशाह जो थे अपनी इंपॉर्टेंस के लिए भी ना, कि कुछ
رکھا جائے, سب جمع ہو اور ایک امپورٹنس ہو کہ فلاں بادشاہ کے عید میں ہوا. تو شروع میں تو کیا ہوا کہ وہ میلاد جو رکھی آپ کی مولود, اس میں سنتوں کا ذکر ہوتا تھا, پھر یہ کہ آپ کے کردار کا, آپ کے معمول کا, آپ کے معمولات کا اور قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ کچھ جوان لوگ پسند نہیں کرتے تھے, تو اس نے ان کی توجہ گین کرنے کے لیے اس میں موسیقیاں شامل ہو گئی, اور اس میں سارے خرافات اور ناچ اور گانے اور پتہ نہیں کیا شامل کر لیا کہ لوگ اس کی طرف اٹینشن دیں. تو یہ وہاں سے آئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بدعت جو ہے, ہر بدعت جو ہے دلالہ اور کل دلال, ہر بدعت نئی چیز دین میں جو انوویشن ہے وہ گمراہی ہے. ہر گمراہی آپ کو کہاں لے جائے گی؟ ظلمت کے اندھیرے اور گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ آپ کی طرف, ہے نا, اور آگ کی طرف لے جائے گی ہمیں. تو اس سے بچنا. اور آپ سب کو وہ حدیث مبارکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر سے ہمیں پانی دے رہے ہوں گے, پلا رہے ہوں گے اپنی امت کو, صحابہ نے پوچھا ہم آپ کو کہاں پائیں؟ کہا مجھے جو ہے حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا, پرسرات پہ ڈھونڈ لینا, سب طرف سب ہر چیز. یعنی وہ ایسے سوالات ان کے تھے کہ کتنی محبت تھی. تو آپ سے پانی پلا رہے ہوں گے تو ایک گروہ آئے گا تو روک دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہم امتی, اللہم, یہ تو میری امتی ہیں, یہ میری امتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اپنی طرف سے گھڑ کے نئے کام کر لیے, بدعتیں ان لوگوں نے کر لی, تو پانی بھی روک دیا جائے. تو اب اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں, ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے the gist of the hadith is کہ مجھے رسوا نہ کرنا اس دن, یعنی جو ہے بدعتیں نہیں کرنا. تو یہ ہے وہ پانی سے بھی محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے, اور ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن میں آیا عملی نمونہ ہم دیکھتے ہیں کر کے اسوہ حسنہ. تو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی, انک لعلی خلق عظیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو نام تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی, اعلیٰ نسب تھا. آپ کی فضائل دیکھ رہے ہیں, اعلیٰ نسب سے تھے, قوم اشرف تھی آپ کی, قبلہ آپ کا قبیلہ اشرف. جب الف آ جائے نا, جو عربی اور بٹوا ٹرانسلیشن والے, کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ, یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری. جب الف آ جائے نا تو اعلیٰ نسب, اعلیٰ حسب, قوم اشرف, قبیلہ اشرف, خاندان بھی اشرف تھا, قریش کا خاندان تھا. احمد سب سے زیادہ قابل تعریف, اجود الناس سب سے زیادہ سخی, عش الناس سب سے زیادہ بہادر, ازد الناس سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت تھے آپ, ارحم الناس سب سے زیادہ مہربان. اور یہ ان کے رحم کی تو رحمت للعالمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. احسن الناس سب سے احسن الناس وجن سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے, سب سے بہترین اخلاق ہے. میں عربک چھوڑ رہی ہوں, یہ ہمیں کور کرنا ہے, ہمارا جلدی پورا ہو جائے. رفیق القلب, رحیم المزاج, نہایت مہربان دوست, اور پھر جو ہے بہت شفیق مہربان. پھر میں نے آیت آپ کو پڑھی کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا, سراجن منیرہ بھی اس میں آتا ہے, بدائے سراجن منیرہ یعنی روشن چراغ آپ تھے, اور خاتم النبین آپ پہ نبوت کی سیل ہو جاتی ہے, آپ سسم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور رحمت للعالمین. جو آیت بھی ہم نے تلاوت آج کی, چھوٹی سی شارٹ تھی لیکن وہ آپ سے ریلیٹ کرتی تھی, اس لیے میں وقت دی. اچھا, اب ہم تو آپ پہ ایمان کا کہ اقرار کرتے ہیں, آپ سسم پہ ہم آپ سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں, آپ سے عقیدت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کے مالک بھی ہے, آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں. آپ سسم پہ آپ درود, ہم سب درود بھی بھیجو. نماز میں تو درود کے تشہد میں نہ پڑھے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم دیکھیں, ہم سوچیں کہ کیا ہمارا جو ہم یہ زبانی دعوے ہیں, تو ہمارا ایمان, ہمارا اخلاق, ہمارا طرز عمل, ہماری عبادات, ہماری معمولات, ہماری معاملات اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری محبوب ہستی ہیں ان کے حسوہ حسنہ کے مطابق ہیں. چاہے ہم گھر میں ہوں, چاہے ہم گھر سے باہر ہوں, چاہے اندر ہوں, چاہے ہم مسلمانوں کے درمیان, اس ملک میں تو غیر مسلموں کے درمیان بھی ہوتے ہیں, چاہے ہم اپنے ملک میں ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں, تو کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں نا, یہ خود ہمارا سوال ہے کہ کیا ہم آپ سے محبت کا ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. آپ کی جس سے محبت ہوگی تو آپ کی پسند کی چیزیں لائیں گی, اس کی پسند کے گفٹس لائیں گے, وہ جو کہے گا وہ کرے گی,
تو یہی ہوتا ہے کہ کیا ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی پیروی بھی کرنی ہے ہمیں. ہم تو اپنی مرضی کا دین کر لیتے ہیں, جہاں ہم اس کو کرتا ہے جہاں ہم کر لیتے ہیں, جہاں نہیں کرتا وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا, پردہ نہیں کرنا ہوتا تو شوہر کے کندھے پہ بندوق چلا دی کہ میرے شوہر مجھے پسند نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے تو اکثر 99% مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی جو ڈھکی چھپی جائے, میری بیٹیاں, میری بہو, میری بہنیں. مرد کبھی نہیں چاہتا. بڑی غیرت تو حیا جو ہے ہماری فطرت میں ہے. تو ایک شاعر کہتا ہے, عربی کا شعر ہے, عربک نہیں پڑھوں گی, وہ کہ فرماتے ہیں عربی کے شاعر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے باوجود ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. یہی بات ابھی بتائی نا کہ اگر محبت ہوتی تو اطاعت کرتے. تو وہ کہتا ہے شاعر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے باوجود تو ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. میری عمر کی قسم, یہ تو زمانے میں بہت ہی عجیب بات ہے. محبت بھی اور اس پہ چلتے نہیں ہم. اگر تم محبت میں سچے ہوتے تو تم ان کی اطاعت کرتے, اس لیے کہ سچا جو ہے محب اپنی محبت کی اطاعت, اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو ہمیں یہ محبوب ہے ہمارے, تو ان کی اطاعت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, کوئی جلدی سے آیت بتائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, مجھ سے اللہ سے محبت کرتے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتبعونی, میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی, پیروی کرنا ہے. تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کیا تھے. چھوٹے سے وقت میں انشاءاللہ اللہ برکت دے گا, ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پورا کروا دے گا انشاءاللہ. آپ کے ذکر الہی میں دیکھتے ہیں کس طرح کرتے تھے, آپ کی نمازوں پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں. آپ کے رمضان مبارک میں کس طرح آپ کی عبادت تھی, روزہ کیسا تھا, عیدین آپ کی کیسے تھی, صدقہ و خیرات کیسے تھے, روز مرہ کے کام آپ کیسے کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا پوائنٹس ہم لے لیتے ہیں. آپ کی طہارت و نظافت کا کیا عالم تھا, آپ کھانا کس طرح کھاتے تھے, چال ڈال میں کیسے تھے, سفر اور سواری کے وقت کیا کرتے تھے. مجھے تو سفر سے جب واپس آتے تو ان کی دعائیں نا, آئبونا تائبونا لربنا ساجدونا, یہ دعا تو مجھے اتنی پسند ہے کہ بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے رسول کی پیاری باتیں ہیں. سفر و سواری پہ کیا کرتے تھے, مجلس میں آپ کا کیا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجلس میں تو بیٹھے بیٹھے آپ کہتے تھے کہ میں 70 سے لے کے 100 مرتبہ تک استغفار کر لیتا ہوں, اور ہم کبھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, وہی بات تھی نا کہ تو محبت, شاعر کہتے محبت کے دعوے تو کرتا ہے تو اپنے محب کی پیروی نہیں کرتا. یہ تو بات بڑی عجیب ہے. اگر وہ عربی کے ہم تھوڑی سی وہ سمجھ تو اشعار سن لے تو بہت اس میں مزہ آتا ہے, لیکن اب ہم اس کو ساری عربک پڑھیں گے کٹ شارٹ کرتے. پھر آپ کا کلام, بیان, بات چیت کا کیا انداز تھا, ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے. خوشی کے وقت کیا آپ کا عمل ہوتا تھا, طرز عمل. ناراضگی کے وقت کیا ہوتا تھا, صرف چہرے پہ جو ہے نا چہرہ آپ کا اتر جاتا. سب کو حدیث سے مبارکہ سے پڑھتا ہے آپ کا اخلاق, ازواج مطہرہ سے کیا تعلق تھا, بچوں سے کس طرح پیش آتے تھے, ساتھی جو آپ کے کمپینینز تھے صحابہ ان سے کس طرح پیش آتے تھے, مساکین کے ساتھ کیا سلوک تھا, جانوروں پہ بھی مہربان تھے, درختوں اور پودوں کے بھی تھے. تو ہم چلے تھوڑی سی روشنی ڈالتے جتنا ہمیں وقت اجازت دے. جانوروں پر خاص رحمت و شفقت فرماتے. ایک سفر کے دوران ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لی, جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا. ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت کرنے کے لیے بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا, تو آپ نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی کہ اس پہ رحم کرو. جو بھی وہ کھانا نہیں دیتا تھا, جو بھی نہیں کرتا تھا, یعنی جانور بھی آپ کو دیکھ کے بلبلانے لگا. آپ کو پتا ہے کہ آپ جس ممبر پہ خطبہ دیتے تھے, جس درخت پہ, تو جب ایک صحابیہ تھی, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا ہی ہے, کارپینٹر ہے, تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں. تو آپ سب نے فرمایا کہ ہاں. جب وہ ممبر رکھا گیا اور درخت ہٹایا گیا تو آپ کو پتا ہے وہ درخت جو ہے, لکڑی جو ہے, بچہ جیسے بلبلاتا ہے نا ایسے وہ رونے لگی. آپ سب نے اس کو تھپیرا, اس کو روکا. کہتے ہیں, فرماتے روایت میں آتا ہے کہ جب تک اللہ آپ اس کو نہ تھاپتے نا تو وہ روتا رہتا. دیکھیں کس طرح خیال کرتے تھے, اس کو بھی تھاپتے ہم. پھر دیکھتے ہیں کہ درختوں کو بلا وجہ کاٹنے اور کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرماتے. جنگوں میں بھی آپ کہتے تھے کہ لوگوں کے کھیت کھلیان نہیں آپ خراب. ہاں, جب ٹیکنالوجی ایسی ہوتی تھی جیسے کہ ضرورت کے تحت جنگ میں اگر کرنا پڑتا تھا تو کرتے تھے, ورنہ نہیں کرتے تھے. پھر کھیتیاں خراب کرنے سے بھی منع فرماتے تھے. جنگی کارروائی کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوتی جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا, جو کہ جنگ میں ضروری ہو جاتا. گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ کا معاملہ مثالی تھا. مساکین کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کا تعلق تھا. مصیبت زدوں کے کام آتے, یتیموں کی سرپرستی کرتے, اور اس کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی دی تھی. جب آپ
غار ہرا میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو خوب بھیچا، اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی، پہلی وہی ہے، تو آپ تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے تھے. اور پھر بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل. تو وہ کیا فرماتی ہے، آپ تو یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، آپ تو قرابت داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو بیواؤں کے کام آتے ہیں، غریبوں کو کما کے دیتے ہیں. وہ بھی گواہی دیتی ہے نا، یتیموں کے سرپرست تھے، مخروضوں کا قرض اتارنے میں مدد کرتے تھے، ظالموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، انہیں آزاد کرتے تھے اور آزاد کرنے کی تاکید بھی فرماتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو صحابی تھے شروع کے ایام میں، ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا نا، لٹایا جاتا تھا، ان کو پتھر مارے جاتے تھے، ان کو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا. تو آپ تلقین کرتے تھے کہ آزاد کرو، اور خود بھی آزاد کرتے تھے غلاموں. مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ آپ کو پہچان نہ سکتا ہو کوئی نا. اور وہ ہے نا، یہی تو ہوا تھا نا کہ وہ جو ابو لہب، ابو جہل، تمام سرداران قریش جو بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے فرمایا کہ اپنے آگے سے عمار اور یاسر اور بلال کو ہٹا دیا جائے رضی اللہ عنہم. تو تھوڑا سا آپ تو ایک وہ تھے نا، یہ ہوتا نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ عوام الناس تو اپنے ملوک اپنے بادشاہوں کے پیچھے چلتی ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، جو اونچے لوگ ہوتے ہیں، جو ہے بہت رئیس ہوتے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں ان کی شادیاں کیسے، کپڑے کیسے پہنے، ان کا فرنیچر کیسا ہے. یہ ہے فطرت میں کہ ہم جو ہے اپنے سے اونچوں کے پیچھے چلتے ہیں نا. تو وہ آ کے بیٹھے سارے. آپ کو تو دین اسلام پھیلانا تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے وہ بھی تشریف لائے تھے. تو اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی محفل سے ان سب کو ہٹا دیں تو ہم آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ابھی ذرا سا خیال ہی آیا تھا کہ فوراً صورت نازل ہو جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ منہ موڑا، تیوڑی چڑھائی جب اس کے پاس اندھا آ گیا. حالانکہ آپ تو صرف کیا تھا، ایک خیال ہی آیا کہ یہ خیر انسان تھے نا، بشر تھے، اور کیا نہیں، ابھی تو آپ نے کیا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو سمجھی فرماتے. تو مسکینوں اور تو ان کے درمیانی بیٹھتے تھے، ہے نا، ان کے درمیانی بیٹھے ہوتے تھے، مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے. معمولی لونڈی اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی تھی. اور ایک عورت نے راستے میں کتنی برائیاں کی تھی، آپ نے جب ان کا وزن اٹھایا، کہتی کہ محمد آ گئے ہیں، انہوں نے تو گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے، کوئی باپ بیٹے سے الگ ہو گیا ہے، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام جی ہاں جادوگر بھی کہا تھا. آپ سنتے گئے، اس کا بوجھ اٹھا کے چلتے گئے، آخر میں پوچھتی آپ کون، کہتے میں محمد ہوں. وہ کتنی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شرمندہ ہوئی. اور دیکھیں نا پیشنس دیکھیں، ہمیں تو کوئی کہہ دے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر ڈالیں اس کو، ہم تو اس کا سامان پھیر. آپ دیکھیں، السلام علیکم. انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے بلند درجے پہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیں، ان کی اتباع کرنا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ پھر سائلوں کے ساتھ معاملہ بہت مشفقانہ تھا. جو ہے اذا آتا السائل اور صاحب الحاجتی، جب تو عربی نہیں پڑھو مزہ نہیں آتا، لیکن ٹائم شارٹ ہے. جب کوئی مانگنے والا ہے، ضرورت مند آتا، تو ساتھیوں کو نیکی میں شریک کرتے، فرماتے اس کے لیے سفارش کرو. حالانکہ نیکی خود بھی کر سکتے تھے، ان کے اجر بڑھاتے، اس کے لیے سفارش کرو. دیکھیے ہم کتنی سی بات سیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ تم سفارش کرو جب ہم محفل میں بیٹھے ہو کوئی ہو تو. پھر کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے، ان کی عیادت کے لیے جاتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور ان کا جنازہ بھی پڑھتے. تو دیکھیں ہمیں عیادت کو جانا ہے، آپ کو پتہ ہے جب بیماروں کی عیادت کو جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کچھ کھانا بنا کے لے جائے، کچھ کر کے لے جائے. مدینے میں آپ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ مدینے میں سب سے پہلے ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور کھانے پہ زور دیا کہ کھانا بھی کھلاؤ. تو کھانا بھی کھلایا کریں، لے کر بھی جایا کریں. پھر ان کے لیے دعا بھی فرماتے اور جنازہ بھی پڑھتے جو جن کا انتقال ہو جاتا. اچھا آپ جب اس کے پاس جائیں گی، مریضوں کے پاس، تو کیا دعا کریں گی؟ شفا رب الناس، وہ دعائیں نا. چلے واٹس ایپ گروپ پہ بھی میں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ دعا کا یہ ہے کہ اگر موت واقع نہیں ہوئی ہو تو وہ شفا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. 7 بار پڑھ لیجیے. اور عزب الناس یہ ہے نا، عزب الناس شافی لا شفا الا شفا کا شفا لا یغادر سقما، یہ بھی 7 بار ہاتھ رکھ کے آپ ضرور پڑھیں نا. اور میں نے دیکھا فوراً شفا ہو جاتی، نیت سچی ہو. دیکھیں اگر ہم موسیقی نہیں سنیں گے،
5 ٹائم نمازیں پڑھیں. آپ مجھے پتا ہے دم کر رہے ہیں, کیوں نہیں دم اثر کر رہا ہے؟ کیونکہ میوزک دیکھتے ہیں, اور جیسے ہی ٹی وی کھولا بسکٹ کی ایڈورٹائز میں بھی عورت ننگی کھڑی, ٹھیک ہے. اور لیکن اپنی طرف سے جو ہو گیا, جو چھینٹے تو پڑیں گے, زمانہ ایسا ہے ہر طرف. اپنی طرف سے کوشش کریں کہ موسیقی کے پروگرام, فلمیں, گانے, کیونکہ موسیقی کیا کرے گی, کان میں سیسا پگھلائیں گی نا. اگر ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں نا تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور کسی کو دم کرتے ہیں تو شفا بھی ہوتی ہے. یہ میرا تو آزمایا ہوا نسخہ ہے. کوشش کریں بہت زیادہ بچنے کی, کیونکہ چیزیں تو عام ہے, لیکن اللہ ہماری کوششیں دیکھے گا. جو چیزیں تو پڑ جاتے تو پڑ جائیں, اس پہ تو ہمارا اختیار نہیں آج کل کے زمانے میں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اچھا, اس کے بعد تو یہ ضرور آپ کرنا شروع کریں, اذهب الباس بالناس انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانوروں پہ ہم نے دیکھ لیا, مساکین کے ساتھ ہم نے شارٹ روشنی ڈال دی. اب ہم دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ جو ہے اور مخلوق کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا. فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے, ان کی باتیں سنتے, کوئی خواب سناتا تو مطلب بھی بیان کرتے تھے, صحابہ کرام اپنے خواب بھی سناتے تھے, شعر بھی سنتے, اس پر انعام بھی دیتے. آپ کو پتہ ہے نا کہ شاعری جو ہے نا, شاعری میں بات ہوتی تھی, اور ان کو اپنے ادبی داں ہونے پہ بڑا فخر تھا کہ جیسے عربک لٹریچر ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو باتیں ہی شاعری میں ہوتی تھی. یعنی اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی شاعری جو تھی. تو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکہف, ہر جمعے کو پڑھ رہتے ہیں نا, تو اس میں ہم ذوالقرنین کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا سببا, ہے نا, سبب استعمال کی. جب انہوں نے کہا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, وہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ نے سبب استعمال کیا. تو ٹیکنالوجی ہم استعمال کر سکتے ہیں. کیا سبب آپ نے استعمال کیا کہ ذوالقرنین نے کہا کہ آتونی زبر الحدید حتی اذا سوا, مجھے لوہے کے شیشے, اس کو پگھلایا. پھر کہا کہ اب مجھے اس پہ جو ہے تانبا لا کے دو, تانبا پگھلایا. پھر وہ اس کو پاٹ دیا. کس پہ پاٹ دیا؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں. تو وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی. قرآن نہ نہیں کہتا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے. پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے, آپ کے زمانے کی شاعری جو ہے ٹیکنالوجی تھی. تو بتائے مسلمانوں کے شاعر کون تھے امت مسلمہ کے؟ سب سے پہلے شاعر حسان بن ثابت. انہوں نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور مشرک مکہ آپ کی ہجو کرتے تھے شاعری میں, بات ہی شاعری تھی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ وہ ان کی ہجو کا جواب دو, ٹھیک ہے. تو حسان بن ثابت نے ان کی ہجو کا جواب شاعری میں دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُّوسِ, کہ میں یعنی جبریل, روح کہتے ہیں جبریل علیہ السلام, جبریل علیہ السلام تمہاری تائید کریں گے, تمہاری مدد کریں گے. تو ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے. اس وقت کی ٹیکنالوجی شاعری تھی, شاعری کا جواب اپنے شاعری سے دیا. اور اس سے پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے بھی سببا سیسا پگھلائی, پہلی دیوار بنائی. جو لوہے کو پگھلایا جائے تانبے کو. میری بہنوں, ابھی میں میوزک کی بات کر رہی تھی کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے, ہماری جو ہے مشکلات کیوں نہیں آسان ہوتی ہے, ہم جو ہے پڑھتے ہیں, دم کرتے ہیں, تو کیوں نہیں اثر ہوتا ہے. جب وہ گانے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اریا لباس بھی ہوتا ہے, تو آنکھ کا زنا ہو جاتا ہے, کان کا زنا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا ہمیں. تو یہ, اور مالٹن ویکس جو کیا پگھلایا جائے گا, یہ جو سیسا پگھلائی جو دیوار بنی نا, لوہا اور پیتل لکوڈ فارم میں. آج ہماری والدین مائیں اور ہماری نانی جو گرم تیل ہوتا تھا بچوں کے ساتھ, ہم اس کو کنکنا تیل ڈالتے ہوئے ڈرتے کہ نہیں بھائی. میں تو خاص طور پہ بچیاں لے کے آتی نا, بیٹیاں بچے, میں کہتی ہوں نہیں بھائی یہ پڑھائی, اپنے ہی بچے. میں نے کہا بولیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا, ہماری ماں مطلب آگے اپنے گھروں پہ بھی جائیں گے بچے بھی بڑے ہوں گے, نانی نے کیا کر دیا ہمارے کان کو. ہم اس کو ڈرے, جو کہ ہماری مائیں کنکنا ہلکا تیل, نانی بھی میری ڈالتی, نانی ماں بھی ڈالتی, ہم ڈرتے تھے. تو کہیں جا کے کتنا ہم کہتے کہ بھائی یہ پرانے علاج. میری امی بھی, میں جب اپنی پہلی بیٹی لے کے گئی زچگی کے لیے پاکستان, کہہ رہی نہیں بھائی میں نہیں ڈالتی, تمہارے تم کہیں گے کیا کر دیا. تو کہیں جا کے یہ سیسا پگھلایا جائے گا, بتائیں. تو میری بہنوں, دعائیں اگر مصیبتوں کو چاہتی ہیں حل ہو جائیں, دعائیں قبول ہو. آپ کسی پہ ہاتھ رکھیں, دم کرے اور اثر ہو, تو یہ آنکھ کا زنا, کان کا زنا, موسیقی اور یہ سب چیزیں اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہی جو اتباع سنت نہیں ہوئی, کیونکہ یہ چیزیں منع کی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ جو ہے پھر کیا کرتے تھے, شعر بھی سنتے. شعر پہ سے بات نکلی, میں نے کہا بتا دوں کہ سبب ٹیکنالوجی جو ہے, سببہ جو ہے, سورہ کہف کا لفظ ہے, ورڈ حرف ہے قرآن کا, کہ اس کو ہم استعمال ہم اور ہمارے بچے کیسے کر رہے ہیں. بیسٹ یوز ہے اس کا کہ کیا ہے, کس طرح کریں. تو آپ شعر بھی سنتے, اس پہ انعام بھی دیتے, غنیمت یا صدقے بھی بانٹتے, ہدیہ قبول کرتے, بدلے میں ہدیہ بھی دیتے تھے. اور ہدیہ دینے سے آپ کو پتا ہے نا کہ محبت پڑتی ہے, ہدیہ دیں اور ہدیہ لیں.
اور خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ بھی رد نہ کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دودھ کا تحفہ نہیں رد کرنا چاہیے، تو تکیا دے تو نہ رد کریں، ٹھیک ہے نا، تکیا بھی دے دیں، اور کوئی گولڈ آپ کو دے اس کو بھی رد نہ کریں۔ ایک زمانہ تھا گولڈ ہی باتا پاٹا کرتے تھے، اتنا سستا گولڈ تھا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اور آج کل ابھی بھی ہے کہ بہت کلوز ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے رشتے دار میں تو ہم کوائنز اور دے دیتے ہیں، الحمدللہ، تو اچھی چیز ہے وہ، یہ حدیث میں ہے۔ اچھے نام پسند کرتے ہیں، اچھے اچھے نام رکھیں، برے نام تبدیل کر دیتے تھے۔ دیکھیں آپ سے سنت ہمیں پتہ چل رہی ہے نا، اچھے نام، اپنے بچوں کو اچھا نام دیں، ناموں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور پہلے مطلب دیکھ لیں، قرآن سے بھی لیتے ہیں نا۔ میری ایک پڑوسی تھی، انہوں نے اپنے بچے کا نام، میں نے کہا کیا نام رکھا؟ کہتی ایان۔ وہ تو ایانہ مرسا کہ کب ہوگی، ہے نا، کہ قیامت کب ہوگی۔ اب ایان کا ٹھیک ہے قرآن کا لفظ ہے، لیکن ایان تو مطلب کب ہے؟ اب بیچاری انہوں نے قرآن کھولا رکھ لیا، تو مطلب ضرور دیکھے، ٹھیک ہے، ریان رکھ لیں، باب الریان، جنت کا دروازہ، روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت علی کو ایک مرتبہ کہا، اب ابا تراب، کوئی بتائے گا کیا واقعہ تھا ابا تراب کا؟ بتائیں کیا واقعہ تھا؟ ناراضی ہو گئی وہ مٹی وہ نا گھروں میں بھی ہوتا تھا نا، مٹی میں کھیل رہے تھے، ہاں، تو ان کے ارد گرد حضرت علی کرم اللہ وجہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ آپ سرسم ان کے گھر تشریف لے گئے، اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا کہاں ہے، کہنے وہ مسجد میں ہے۔ جو مسجد میں گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کا قمیض اونچا تھا، اور تراب جو ہے، مٹی جو ہے وہ ساری جو ہے لپٹ گئی تھی، تو آپ نے مٹی جھاڑی ان کے کمر سے، ان کے بیک سے، اور کہا کہ ابا تراب ابھی اٹھو، کہ اے مٹی والے۔ حضرت علی کرم اللہ نے اس کو پسند فرمایا، اور پھر ابا تراب ہی وہ کہلائے، اتنے اچھے مطلب کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں اپنی صاحبزادی کے گھر گئے، بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور the gist of the حدیث نا، جب وہ نہ ہو متن تو آپ کہیں گے کہ اس کا مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے، اور جو اصل میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمائش نہیں کہنا چاہیے، سوری، بہت تھک جاتی تھی، ہاتھ میں گٹھے پڑ جاتے تھے، تو کسی جنگ سے غلام قیدی آئے تھے، ان کو غلام بنایا جاتا ہے نا، تو اسیران آئے تھے، تو کہا کہ مجھے بھی ایک دے دے، لونڈی غلام دے دے، تو میرے ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں، چکی پیستے پیستے، مشکیزہ اٹھاتے، تو اس وقت کہیں اور ضرورت تھی، تو آپ سب نے فرمایا کہ اس وقت تو فلاں کے کام کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر آپ سسم ان کے گھر گئے، تو بھی فرماتے ہیں کہ وہ ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو اٹھ گئے، تو کہا نہیں لیٹے رہو۔ آپ دیکھیں سبق دینے کا، تعلیم کا انداز، پھر ان دونوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان کو تسبیح فاطمہ بتائی کہ 33 بار سبحان اللہ ہے، 33 بار الحمدللہ ہے، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، ہے نا، اور ہم 34 بار بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی دوسری روایت میں آتا ہے۔ تو یہ تو ابو تراب کی ہو گئی، یہ ہو گئی کہ وہ فرماتے کہ ہمیں کہا نہیں لیٹے رہو، بیٹھ گئے بچوں کے بیچ میں، تو ہم بھی اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، ان کو تلقین کر سکتے ہیں باتوں کی نا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو کہتے تھے یا اباہر، یعنی کہ بلی والے، اے بلی والے، یا اباہر، یا بلی کے باپ، کیونکہ ان کو بہت پیار تھا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نا بلی لے کے درختوں میں چلا جاتا تھا، اپنی بکریاں لے کے، اور درخت پہ بلی رکھ دیتا تھا، اور اس سے کھیلتا بھی رہتا تھا، اور کہتا تو اس کو ابو ہریرہ، یعنی کہ تعلق پیدا کرتے تھے، ان سے انٹرسٹ لیتے تھے، ان سے بات، ہم تو تعلق کے بعد کہہ دیں گے آ جاؤ فلاں ہو جائے، نیبر نیٹ، تعلق نہیں، خون نہیں، کیا بہن آپ کیسی ہیں، کیا ہے، ہمارے طریقے بھونڈے ہوتے ہے نا، بہت بھونڈے ہوتے، اور ہم کہتے ہیں بس فوراً ہو جائے۔ پہلے آپ تعلقات بڑھائیں، آپ اس سے ریلیشن قائم کریں، آپ پہچانے، نام لے کے بات کرتے تھے، ان کے انٹرسٹ پتا ہوتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بہنیں اتنی ساری، ہمیں پتہ ہی نہیں، جبھی تو وہ ہمارے شہر کے لیول پہ، سٹی لیول پہ ہوتے نا کہ ہم ملے اور وہ کریں، تو تعلقات پیدا کرنا چاہیے، کیسے نام لے کے بول رہے ہیں نا، یا اباہر۔ پھر حضرت انس سے کہتے ہیں یا ذوالعذنین، اے دو کان والے، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ان کی سطح پر، ان کے مزاج پر ہوتا تھا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا نا، کہ جبھی تو وہ خوش ہو کے آگے بڑھیں گے نا آپ کی طرح۔ مہمان بھی بنے، میزبانی بھی کی، مہمانوں کی خاطرداری، تواضع خوب فرماتے تھے، خود بھی ان کی خدمت کرتے، مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں موجود سب خوراک ان کی نظر ہو جاتی سارا کے سارا، اور اہل خانہ فاقہ کرتے تھے، دعوت بھی قبول کرتے تھے، اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے، تو ہمیں بھی دعوت قبول کرنا چاہیے نا۔ آپ کو پتہ ہے 5 حقوق بھی ہے نا ہمیں، کیا ہے جلدی بتائیں 5 حقوق، جلدی۔ چھینک کا جواب دینا ہے، پہلے سے سلام کرنا ہے، چھینک کا جواب دینا ہے، جنازے پہ جانا ہے، دعوت دیں تو قبول کرنا ہے، یہ سیدھا ہی پڑھ رہے نا ہم، مشورہ بھی کرنا ہے، وہ ہم سیکھ رہے ہیں، شورا ہم لوگ کر رہے ہیں، سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے. فرماتے کہ اگر مجھے ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت، ایک پھر کیا ہوتا ہے، اس کا پیر ہوتا ہے نا بکری کا، دعوت دے دی جائے تو بھی وہ قبول کروں گا. اس کا مطلب ہے کسی کے گھر ہمیں کچھ بھی ملے وہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے. حضرت جعفر بن طیار کون تھے؟ حضرت جعفر کون تھے بتائیں؟ کزن تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے 10 سال بڑے تھے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھوکا ہوتا تھا نا تو میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے چپکا رہتا تھا اور سنتا رہتا تھا تعلیمات. اصحاب صفہ جو مدینے میں ابھی بھی وہ پہاڑی بنی ہوئی ہے آپ کے روزے کے سامنے، اب تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے نہیں، لیکن مجھے وہاں بیٹھنے کا بہت اتفاق ہوا ہے. اور وہاں پہ وہ بڑے بڑے لمبے قد والے جو براؤن چوگا پہن کے وہ بھی موجود ہوتے تھے. اور میرے ہر بچے سارے پیدا ان کو دھونی بھی دلوائی ان کے ہاتھوں سے، الحمدللہ الحمدللہ. تو اب تو نظر نہیں آتا، اتنا رش ہوتا ہے. میں تو 30-35 سال پہلے کی باتیں کر رہی ہوں، تو بہت آسان ہوتا تھا وہاں پہ بیٹھنا جانا. تو وہ اصحاب صفہ میں سے ہوتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور اصحاب کرام سارے فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ تو اکثر بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے. تو آپ جبھی تو ہمیں ان سے 2500 حدیثیں، کتنی زیادہ حدیثیں ملتی ہیں اور کتنا کچھ وہ ہمیں دے کے گئے خزانہ، وہ ہلتے نہیں تھے. تو وہ نہ گھر بار تھا، نہ بچے تھے، نہ کچھ تھے، تو وہیں بیٹھے رہتے تھے اور وہیں کھجور کھاتے تھے. کہتے میں آپ سے چپکا رہتا تھا اور حدیث لکھتا رہتا تھا. تو جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ بہت سی حدیثیں تو کہہ رہے میں بازاروں میں نہیں جاتا تھا ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن جو طیار تھے نا بہت زیادہ سخی تھے، اور مجھے تو کھانے کی بہت ضرورت ہوتی تھی، بہت بھوک لگتی تھی. تو میں کیا کرتا تھا، راستے میں بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو آیتیں سناتا تھا کہ آیت سن کے کوئی اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلائے. اب کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے حدیث وہ والی آیت ہے نا کہ جو ہے مانگتے نہیں ہیں اور جو ہے شرم سے، اور جو ہے اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے تو سو جاتے ہیں، مانگتے نہیں. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی، وہ گزر گئے. عمر رضی اللہ عنہ گزرے، ان کو سنائی، وہ گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حدیث آیت سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان گئے ابو ہریرہ بھوکے ہو، ابو ہریرہ تم بھوکے ہو، چلو میرے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ لیا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو برکات بہت تھی، اور مجھے کہتے ابو ہریرہ سارے صحابہ کرام جتنے بیٹھے ان کو کہنے کہ میں اتنا بھوکا، میں نے کہا یہ ایک پیالہ میں اتنے سارے لوگوں کو پلاؤں گا، مطلب وہ تو سارے پی گئے. اس کے بعد کہنے برکت کا یہ عالم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو ہریرہ نے پیا. دیکھیں اس طرح پہچان جاتے تھے کہ کون بھوکا ہے اور کیا وہ آیت میں کہنا چاہ رہے تھے. تو ابو ہریرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ آیتیں بیان کرتے تھے بیچارے کہ کوئی مجھے لے جائے کھانے کے لیے، لوگوں کے ہدایت کے لیے تڑپتے. آپ فرماتے یسروا لا تعسروا، اس کو تو یاد کر لیں، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. پہلا درس ہوگا ہم دوزخ کے عذاب سے ڈرا دیں گے، وہ اگلی آئے گی نہیں کہ بھائی مجھے تو عذاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یسروا لا تعسروا، ہمیں پتہ نہیں ہمیں بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیزیں بنا لیں جس سے آج کہ آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں پیدا کرو. کسی کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتا ہے لے آیا کریں، کسی کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اچھا میں تمہیں لے جاؤں گی میرے ساتھ چلو، بس سے بھی آنا ہے تو 2 مل کے آئیں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو. ہم نفرتیں دلا دیتے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف، اس کو تو یاد کرنے. بولے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو نفرت نہ دیا. پہلے درس میں تو کبھی ایسی باتیں نہ کریں. جنت کی بشارتیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے غفور بھی ہے نا. جہاں وہ پکڑتا ہے، جہاں اس کا عذاب ہے، وہ تو رحیم ہے غفور رحیم ہے. ایک ادا پہ آپ کتے والی وہ حدیث سنا دے کہ ایک ویشیا عورت تھی، اس نے جو ہے پانی پیا تو اس کو لگا ایک کتا نظر آیا، وہ پیاسا تھا، وہ اپنی زبان ہکلا رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ جس طرح میں پیاسی تھی وہ پیاسا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے زنا کی سزا تو حد جاری ہو جاتی، اور شادی شدہ کو تو رجم ہوتا ہے، اور کنواروں کو تو 100 کوڑے ہوتے ہیں، اور شادی شدہ کو وہ ویشیا عورت، وہ خراب عورت، دنیا کی بدترین عورت، اس نے کہا کہ میں جس طرح پیاس تھی یہ بھی زبان اپنی نکال رہا ہے، اگلا اس کو پیاس ہوگی. اس نے اپنی جراب اتاری، اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی بھرا. اور ایک روایت میں آتا ہے اپنا جو کپڑا ہوتا ہے نا، اپنا اسکارف یا دوپٹہ ہم جس کو کہہ لیں، اپنے الفاظ ابھی آئے نا یسروا تو آسانی کے لیے کہ وہ انہوں نے باندھا اور اس میں اتارا اور موزہ جراب بھری، وہ سوکس بھرا، اس کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ گئی، اس کو بخش دیا جس پہ حد جاری ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو نقطہ نواز ہے کسی سے. تو لوگوں کو آسان باتیں، آسان فہم بات میں جب دین کے قریب آ جائیں پھر آپ بڑی بڑی کلاسز میں اس کو لے جائیں، کیونکہ پھر اس کی حرص بڑھے گی نا، ان تو پہنچانا وہ خود آ جائے گی، اس طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے.
تو دو باتیں اختیار کرنا ہوتی تو آسان اختیار کرتے، مشکلات مار جب بھی دو چیزیں سامنے ہونا آسانی لے لیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ میں مشکل چیز اختیار کروں گی تو مجھے بہت ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے، یہ سنت ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ گناہ نہ، ہاں اس آسان چیز میں گناہ نہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کبھی کسی پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کی توہین نہیں کی۔ ہم بعد ماؤں کو دیکھتے ہیں، ہم تو چلیں ماشاء اللہ دین سے بہت سدھر گئے، سنور گئے، غصہ پہلے بچوں، معصوم بچوں پہ اتارتی ہیں، تاڑ 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 مار رہی ہیں، بد کلامی، بد زبانی، برے۔ آپ کو کلمہ طیبہ ایک تو لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ تو طیبہ جو ہے آسمان، مسد، مسد کہتے ہیں عربی میں، یہ لفٹ ایلیویٹرز ہے نا، اس کو مسد یعنی اوپر، وہ اوپر اٹھتا ہے، اچھے کلمے بھی اوپر جاتے ہیں۔ تو زبان سے اچھے الفاظ، جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو یہ زبان جو ہے ہماری جسم کے 360 جوڑ ہے، جو آج میڈیکل سائنس بتا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ دوہا پڑھو، یعنی چاش پڑھو 4 رکعت، تو 360 جوڑ کا 17 فطرانہ اور صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں پہلے بتا، میڈیکل سائنس سے ہمیں بتا، تو 360 جوڑ صبح اٹھ کر اس زبان کو کہتے کہ تم چپ رہنا، ورنہ تم ہم سب کو آگ میں جلاؤ گی۔ ہو جاتا ہے کوئی ایسا لفظ، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کوئی بڑوں کی بدتمیزی کر لیتے ہیں، والد والدہ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، ہے نا، اپنے غصے نکال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، تو یہ زبان بچوں سے تو خاص طور پہ نا ان کو بولنا، فون آتا کہہ دو امی گھر پہ نہیں، سچی بات کر دے، بھائی میں اس وقت بزی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں روٹی بنا رہی ہوں، اس وقت میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں، بچے سے کہہ دیں میں تھوڑی دیر میں۔ تو پھر ہم بچے کو کہتے جھوٹ نہ، وہ کہتے آپ نے تو فون پہ جھوٹ بولا تھا۔ بچے کو پہلے ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے نا، ہوتا ہے نا ایسا سچ، کہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کا کیا ہے، کہ جھوٹ جو بولیں گے نا ان کا یہ ہوگا کہ قبر میں، عالم برزخ تو برحق ہے نا، برزخ کی زندگی، کہ سانپ اور بچھو ہوں گے، بچھو اسکارپینز ہوں گے، جو بختی اونٹوں اور گھوڑوں کے سائز کے، کیسے ہوں گے؟ بختی اونٹ اور گھوڑوں کی سائز کے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ منہ ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی چونٹی آ جائے تو ہلنے لگتی ہے، کہاں کو جا کے کہیں اللہ نہ کرے اونٹ اور گھوڑے جیسا ہمارے اوپر چڑھ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ منہ، اللہ بجا اللہم اجرنا من عذاب القبر، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ تو جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر آپ سورۃ الصف بھی ہمارے کورس میں ہے نا، آج میں ہے، اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہے؟ ہم لوگوں سے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کرتے کیوں جو کرتے کیوں نہیں، جو کہتے وہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، تم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم دعوت، تو جو کہنا ہے وہ کرنا ہے، ورنہ تو ایسے الفاظ نکالا نہیں، ورنہ آپ نے برزخ کا عذاب بھی ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو تو خاص طور پہ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، ان کو سچ باتیں کہیں، جھوٹ نہ کہیں۔ آپ جھوٹ تو آپ کو کبھی نہیں کہنا، سچ کہہ دیں کہ میری بہن میں نہیں آ سکی، کوئی سستی آ گئی تھی، میں سو گئی۔ آخر انہوں نے بھی تو سستی کے مارے، ایک صحابی پیچھے رہ گئے، 3 رہ گئے تھے، ان میں سے ایک سی سستی کی وجہ سے رہ گئے، مل لوں گا جنگ میں چلا جاؤں گا۔ پھر آپ نے ان کی سزا بھی دیکھ لی، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو کبرت مقتن کہ اپنے آپ کے رب کے گھر، ہاں ان اللہ، پہلی بات صحیح بولا، یہ شیطان ہوتا ہے۔ اس طرح تراویح میں آپ یہ نہ سوچیں کہ قاری صاحب پڑھ کے نہیں آتے، یہ شیطان بھلوا دیتا ہے۔ کتنی وہ غلطیاں کہ وہ پڑھ کے نہیں آتے، کیا وہ آپ کی تراویح خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ صحیح بولیں گے، دوسری بات منہ سے نکلے گا نہیں، تو دوسرے کو اجر کا موقع مل گیا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بچوں پہ خاص طور پہ نہ اٹھائے، نہ کسی کی توہین کی، سوال کا جواب نہیں بچوں کو دیتے۔ لقمان نے کیا کہا؟ کہ اس نے کہا کہ شرک نہ کرنا، کیونکہ بچے ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے بڑا ظلم ہے۔ ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں ہوتے، مجھے نہیں، بس ایسے ہمارے ماں باپ نے سکھا، اچھا بیٹا میں پتا کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو جواب بھی ہونا چاہیے۔ اس کا کانفیڈینس ہم ختم کر، چپ کر جاؤ، چلو مت پوچھو، زیادہ سوال نہیں کرو، اپنے کام کی زیادتیاں، اپنے غصے، اپنے ٹینشن سارے بچوں پہ، معصوموں پہ نکال دیا، بہت غلط ہے۔ تو کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کسی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی، زبان سے دل شکنی بھی، زبان کی ابھی جو بات ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو آپ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، آپ کے لیے جو ہے کیا نہیں کیا جاتا، آپ کے لیے کون سی آوازیں نہیں آتی تھی، یعنی کوئی برے کلمات نہیں بولتا تھا، آپ کی عزت کرتا تھا۔ وہ آیت بھی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ولا تقدموا، کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو جب آیتیں آتی تھی تو بہت کچھ ہو جاتا تھا، اور یہ جب آیت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کی آواز نہیں سنی آتی تھی، کہ ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اور نہ لوگوں کو آپ سے مار مار کر دھتکارا جاتا تھا، یعنی پیشاب بھی ایک نے کر دی، صحابہ کرام اٹھے
मस्जिद में, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं से करने दो, क्योंकि आपको पता है ना साइंटिफिकली भी अगर हाजत आप पूरी ना करें तो बहुत से उसके मेंटली और इफेक्ट्स होते हैं ना। फिर आपने उसको आपने खुद उसको पानी से धोया, वो शर्मिंदा हो गया, ईमान ले आया, है ना। तो देखिए ये है, ये आपका अखलाक है। किसी मुहिम पर लोगों को रवाना करते तो अमीर कारवां को दुआ देते और नसीहत करते। दो आदमियों को आपने भेजा किसी जंग पे, कहा कि तुम में से एक जो है अजान दे और तुम में से दूसरा जो इल्म में या कुरान में बड़ा है तो जमात कराए, यानी दो आदमियों में भी जमात हो सकी। ये आप ऐसी हिदायत देते थे। तो ठीक है, उसके बाद बस अब हमारे पास 7 मिनट है, एक और हदीस है तो पूरी करते हैं और हम उसको खत्म कर लेंगे। उसके बाद अजवाज मुताहरात, अजवाज मुताहरा के साथ निहायत अच्छा बताओ था, खुश खलकी से पेश आते। आपने फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और मैं तुम में सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। हज़रत आयशा को आयश कहकर पुकारते थे। एक जगह खाना खाते, एक बर्तन से गुसल कर लेते, जैसे जहाँ से कहती वो मैं पीती थी ना, उस जगह से वो वहीं से पीते थे आप ससम। ये मोहब्बत होती है। खाना भी एक जगह खाते थे। तो कोशिश करें आपके हस्बैंड आए तो उनको बैठ के खाना खिलाएं, साथ बैठे। हम तो कहते हैं अभी ये काम है, अभी वो काम है, अच्छी ट्रॉली आज जाके, बहुत अच्छा सैलेड, बहुत अच्छा, मैं देखती हूँ बहुत खुश होते हैं। अभी सर्जरी से उठे तो माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला हमने जो कुछ पढ़ा है उस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबके हुकूक हम अदा करें। आप सल्लम की सीरा में बहुत कुछ सुनने सबक असबाक मिले, हमें सबक मिले, जानवरों से किस तरह बर्ताव किया जाए, बच्चों से, आपस में ज़ौजैन के दरमियान किस तरह क्या सलूक होना चाहिए, सहाबा कराम से कैसे उनके सलूक थे, बहुत कुछ सीखने और सुनने को है। और ये है कि एक और हदीस भी है ना शोहर के लिए, तो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सजदा जायज़ होता तो, हालांकि सजदा किसी को जायज़ नहीं है, अगर अल्लाह ताला सजदा जायज़ रखते तो मैं कहता कि बीवी जो है शोहर को सजदा करे। और जो है ये भी एक हदीस हमें रिवायत मिलती है कि जो है शौहर जब बीवी पे नजर डाले तो वो उसको खुश कर दे, मतलब वो बनी सवरी हो, अच्छे लिबास में हो, क्योंकि जो है उसने आपसे निकाह किया। और निकाह जो है नुस ईमान है ना, नुस ईमान निकाह होता है। तो अल्लाह ताला ने निकाह क्यों रखा है, क्योंकि उसने आपसे निकाह किया। और मर्द की ख्वाहिश हमसे औरतों से 100 गुना ज़्यादा होती, जब भी उसके लिए 4 शादियां हैं। और फिर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शादियां जो टूटती हैं वो जो है बनी सवरी औरतें अच्छी हुलिये में नहीं रहती हैं। तो ये है कि इस पर से हमें हदीस भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर उसको देखे तो वो उसको खुश कर दे, यानी कि अच्छे लिबास में हो, अच्छी तरह उसका गेटअप हो, और जो है उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जान और उसके अपनी अपनी इज्जत की, अपने और उसके माल की हिफाजत करे, उसके बच्चों की हिफाजत करे। अब तो ये नहीं कि हम वैसे तो दुपट्टा ओढ़ लें, किसी दीनी महफिल में जाएं और हमारे घर में कोई मजदूर आया, कोई सुपर आया तो हमने दरवाज़ा खोल दिया बगैर सतर के। सतर में होना चाहिए ना। और जो है शौहर को खुश करने की भी बात है कि वो देखे तो उसको ठंडक हो जाए। और जो है तो इसलिए मैं तो अपनी बच्चों से भी कहती हूँ कि लाइट मेकअप में रहें, अच्छी तरह जब शौहर घर पे आते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के रहें। और खवातीन जो है, नहीं मेरा तो इतने का जोड़ा है, मेरा तो इतना डिजाइनर है, भाई वो 2-3 साल पहन के पुराना हो गया, उसको आप किचन में पहन लें, घर में पहन लें, अगर शौहर ने खर्च किया ना। वरना तो स्ट्रॉबेरीज बहुत है, जॉब प्लेस पे स्ट्रॉबेरीज है, रास्ते में। फिर हम तो ऐसे मुल्कों में रहते हैं कि आप देखते हैं कि औरतें किस तरह यहाँ पे गैर मुस्लिम निकलती हैं। अब तो गैर इन मुल्कों की क्या बात करें, हम इस्लामिक मुल्कों का भी यही हाल है ना। तो इसीलिए तो हदीस भी है कि वो जब अपनी बीवी की तरफ देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए, उसको ठंडक महसूस हो। और फिर ये भी हमें रिवायत मिलती है शौहर, क्योंकि हम सब खवातीन है ना इसलिए कह रही हूँ। फिर हमें ये भी रिवायत मिलती है कि मर्दों के मुतालिक आप सबने फरमाया कि जब तुम किसी औरत को ऐसा देख लो बाद दफ़ा रास्ते में या कहीं जॉब प्लेस पे, और आपको पता है देख लें ऐसी कि जिस तरह के हुलिये में आती हैं, तो फौरन अपनी बीवी के पास चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि बीवी मौजूद है। और फिर ये भी हमें रिवायत मिलती है कि हम खवातीन हैं तो हमें बातें पता होनी चाहिए कि अगर शौहर को खुश नहीं किया तो जो है वो फरिश्ते जो है रात भर उस औरत पे मलामत करते हैं, ठीक है ना। वो अंडरस्टैंडिंग की बात दूसरी है, पीरियड्स हैं, मेंसेस है, तो वो दूसरी बात है। खामखा जो है उसको इनकार करना, तो अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद है, फरिश्ते उसको मलामत करते हैं। क्योंकि निकाह किया क्यों हुआ है, इसीलिए हुआ है ना कि मुस्लिम ईमान है, और फिर है उससे नस्ल इंसानी चलती है, और फिर जो है फिर उसकी निगाह भटके, फिर वो दूसरी तरफ जाए,
تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حلال ایک نکاح رکھا ہے. اور جتنی انسان کی خواہشات ہیں مرد اور عورت کی, اللہ تعالیٰ نے حلال میں ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. تو یہ باتیں میں سمجھتی ہوں بہت ضروری تھی ایز اے خواتین. اب بعض بوڑھی خواتین ہوتی ہے, وہ کہتی ہے میری تو بہویں ہیں, میرے تو بیٹے ہیں, میرے تو داماد ہیں, بچے جوان ہو گئے ہیں, لیکن مرد تو جو ہے 70-80 سال میں بھی بوڑھا نہیں ہوتا. یہ میری نانی ماں نے جب کہا تو میری شادی ہو رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن چلے اب ہماری ایج ہو گئی, وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آتا ہے نا کہ جو ہے وہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے جتنی بھی بچیاں ہیں خواتین ہیں, لائٹ میک اپ ہے, اچھی طرح بن سور کے اچھی طرح رہنا ہے گھر میں بھی ایون نا. تو کیونکہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جب عورت کی طرف دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے, اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی آبرو, اس کی عزت, اس کے مال اور اولاد کی ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے. تو یہ پیارے رسول کی پیاری باتیں تھیں, اللہ کا کلام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو باتیں اتنی ہیں, قرآن و حدیث کے سمندر جو ہے سیاہی بن جائے, اور درخت جتنے ہیں وہ قلم بن جائیں تو ذکر نہ ختم ہو. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک ہمارا تیسرا سیشن بھی ہے, کیونکہ ربیع الاول کے حوالے سے ویسے ہم کبھی نہیں بیٹھیں گے, کبھی ہم سیرہ بھی ہو رہی ہے, ہمارا ایک سبجیکٹ بھی کور ہو رہا ہے, اور اتنی پیاری پیاری ہم لائٹ سی حدیثیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے اور معمولات تھے, آپ کی پریکٹس, آپ کی ہیبٹس, آپ کے انٹرپرسنل ڈیلنگز لوگوں سے جو ہے کیا آپ کی ڈیلنگز تھی. تو ہم بہت کچھ جان رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ, کیونکہ ویسے تو نہیں ہوگا, پھر ہماری آگے سورۃ الحجر بھی ہے. اگر آپ لوگوں کا تعاون ہو تو اتنے سبجیکٹس ہیں, اتنی قرآن کی سائنسز ہیں نا, کہ آپ لوگ 3 میں 5 منٹ کم پہ آ جائیں بغیر لاسٹ میسیجز کے. وہ تو آپ آئی جاتی ہو تو ہم پیار میں کر رہے ہوتے نا, میں اور عظمیٰ جی تو کر رہی ہوتی, تو ہم اس پیار کو ختم کریں گے, اس پیار کو بڑھائیں گے کہ سب 3:05 منٹ کم پہ آ جائیں, اور آپ لوگوں کا تعاون ہوا تو ہم بہت سارے کورسز اور سائنسز کر سکتے ہیں. اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ پڑھنے کے لیے, جاننے کے لیے انشاءاللہ. تو آپ کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے, ورنہ تو نہیں ہو رہا. ہم سب مل کے پڑھتے ہیں, ورنہ اکیلے تو یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو چلیں ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری جو ہے پھر کل نہیں پرسوں ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو, آپ لوگوں کو کیسا لگا تو مجھے بتائیے, کیونکہ بہت سبق ہے ان احادیث میں, خوبصورت احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو آپ تو مکارم اخلاق کے لیے آئے تھے, انک لعلی خلق العظیم, اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا. تو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور سبحانک اللہ واخر دعوانا ان الحمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے تو آپ رکھیں اس سلسلے میں. جی, کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ سبحانک اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نستغفرک ونتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنی بات رکھیں, بسم اللہ. شہناز باجی بولے, بات کریں جی.